سلطان المناظرین ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، میں ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر ہیں ان میں سے ہمیں اہل السنہ والجماع اہل الحدیث بنایا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر 10 باتیں مسلک اہل حدیث کی بطور دعوت کے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات، کوئی بھی شخص اگر دنیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر شرط ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری علامت، اسلام کے کسی رکن کا بھی وہ انکار نہ کرتا ہو، پھر اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شہادتین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت اور ختم رسالت یہ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اس کے انکار پر باقی پورے کا پورا اسلام بھی اس پر عمل کرے تو ختم نبوت کے انکار پر کوئی بندہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آنے والے حالات میں مسلمانوں کے اندر جو ہونے والے فتنے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی، نماز ظہر تک اللہ کے نبی نے بیان کیا، نماز ظہر پڑھائی، عصر تک بیان کیا، نماز عصر پڑھائی، مغرب تک بیان کیا، اور مغرب کے بعد جلال نبوت اور رسالت میں کہا سلونی اما شئتم، جاؤ آج جو مرضی سوال مجھ محمد الرسول اللہ سے پوچھو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا لمبا جو خطبہ اور درس ہے کس کے بارے میں تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جتنے بھی قیامت کی صبح تک ہونے والے فتنے تھے ان کے بارے میں بیان کر دیا۔ ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ امت کے اندر فرقہ واریت، تشدد، افتراق، تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ اور یہ فرقہ کسی ایک وقت تک کے لیے نہیں، کسی ایک دور کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، فرمایا قیامت کی صبح تک کے لیے۔ کب تک کے لیے بھائی؟ بولیے ذرا زبان سے بول کر بتائیں۔ قیامت کی صبح تک کے لیے۔ اب یہ دین اسلام کی خوبی ہے، توحید بھی بتاتا ہے، شرک بھی بتاتا ہے، سنت بھی بتاتا ہے، بدعت بھی بتاتا ہے، ثواب بھی بتاتا ہے، گناہ بھی بتاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق والی جماعت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، اور جو باطل فرق مسالک ہیں ان کی علامات اور نشانیاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ اس حوالے سے 10 باتیں۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے۔ فرمایا جو حال باقی رہ جائیں گے، یفتون برائیہم یذلون ویذلون، اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج امت کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ہے جنہوں نے دین کی بنیاد رائے پر رکھی ہے، ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے اصول و ضوابط بنائے کہ اگر ہمارے امام کے قول سے آیت اور حدیث ٹکرائے، آیت اور حدیث کو چھوڑا جائے گا، امام کے قول کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرات، دوسرا گروہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ حاجہ، خطبہ نکاح اور خطبہ بیان ارشاد فرماتے تو کیا کہتے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دین کے اندر اضافے کرنے والا، کبھی کل، کبھی 10واں، کبھی 40واں، کبھی برسی، کبھی جشن، کبھی عید، جو چیز چاہتا ہے اٹھاتے ہیں، اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی نے کہا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ
فرمایا اپنے نکیلے دانتوں کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اپنے دانت گاڑ کر۔ حضرات دوسری بات ہوگی، میں کسی کی دل آزاری کرنے نہیں آیا، گالیاں دینے نہیں آیا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، آئین اہل حدیث کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلک کو، کتاب و سنت کو، منہج سلف کو کھل کر بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ہمیں یہ حق نہ بھی دے تو یہ حق ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا میری جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ظاہر رہے گی، غالب رہے گی، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرے۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ فرمایا من یعدل الا ما عدل، اگر نبی رسول عدل کرنے والا نہیں تو کون عدل کرنے والا ہے؟ فلما ولى قال ان من ذی هذا قوم یقرؤون القرآن۔ جب وہ منہ پھیر کر چلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کی خصلت سے، سرش سے، اس کے مذہب و مسلک سے ایسی قوم ظاہر ہوگی، قرآن پڑھیں گے پر قرآن ان کے حلق سے نیچے جائے گا نہیں۔ اب ان کی خصلت کیا ہوگی؟ ان کی خصلت ہوگی کافر کہنا۔ کیا کہنا؟ اور بولیے بھائی، کافر کہنا۔ یہ جو خوارج ہے، یہ جو خوارج کا فتنہ ہے، اسمبلیوں کو طاغوت کہنا، میں نے بس جملے بولتے جانا ہے، آپ نے اس کو سمجھتے جانا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں پاکستان اس ملک کو گولہ و بارود کے ساتھ پتھروں کے دور میں دھکیلنے کی کوشش اور سازش ہو رہی ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ناک اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ خوارج اور اہل حدیث یہ خوارج کے سامنے بند ہیں۔ اللہ کی قسم ہے جب تک روئے زمین پر ایک بھی اہل حدیث زندہ ہے، نہ کوئی بدعتی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ خارجی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ یہ تیسرا ٹولہ ہے۔ اب چوتھا ٹولہ کون سا ہے؟ میں نے 5 فکریں آپ کے سامنے رکھنی۔ چوتھا ٹولہ، جتنے بھی گروہ ہیں بنیادی طور پر ان کے پیچھے یہ 5 فکریں۔ چوتھا ٹولہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی حدیثہ کے جڑیاں نے 300 سال بعد لکھیاں گئیاں نے، یہ عجمی سازش ہے، انہاں حدیثہ ہی رولا پایا ہے۔ اور بڑی خوشنما باتیں ایسے لوگوں کے سامنے وہ پھیلاتے اور کرتے نظر آتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ ٹیک لگائے، میری سنت و حدیث کا انکار کرے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا خبردار، جس طرح اللہ کا حلال ہے اللہ کے رسول کا بھی حلال ہے، اور جس طرح اللہ نے حرام کیا اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی حرام کیا۔ منکرین حدیث کا موجودہ پاکستان میں منکرین حدیث کا جو علمبردار ہے وہ جنید غامدی ہے، پرلے درجے کا پلید اور جاہل ہے، تشکیک پیدا کرتا ہے دین کے بارے میں۔ 2 جملے سن لو ساری زندگی کے لیے، اور اس کو اپنی پھاڑوں سے گاڑ کے جکڑ کے پکڑ لو۔ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا، کیا میں نے کہا ہے؟ جس طرح قرآن ہم تک
پہنچا ہے ایسا ہی اللہ کے نبی کی حدیث بھی پہنچی، اور جس طرح قرآن محفوظ ہے ایسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کے ذرائع بھی وہ ہیں جو حدیث کی حفاظت کے ذرائع ہیں، اور قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے اللہ کے نبی کی حدیث بھی امت تک پہنچا۔ حضرات پانچواں گروہ کون سا ہے؟ فرمایا اکرموا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ پانچواں گروہ نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے سن لے۔ فرمایا میرے صحابہ کرام کو برا کہنا، اونچی آواز سے بولیں نہیں کیا، وہ اہل حدیث اور مولوی اسحاق کی حمایت کرے، ہم اس کو اہل حدیث نہیں ہیں۔ وہ اہل حدیث مرزا جیلوی کی حمایت کرے اور میں حیران ہوں کہ کہتے ہیں توحید بڑی ودیا بیان کرتا ہے، اگر بات توحید کی ہے تو اس سے اچھی توحید سکھ بیان کر لیتے ہیں، پھر ان کی سن لو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ حضرات میرے ساتھ دہرائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ یاد ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز تو اسی ہے ماشاءاللہ توحید، جی توحید، اندر توحید۔ اور ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ، ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ، کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ آؤ میں کمانے نے 5 آؤ پنجے رہے گگو منڈی کے جو اہل حدیث ہے لگتا ہے دوسروں سے زیادہ تیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا آواز بلند جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب زندہ باد، وکیل مسلک اہل حدیث زندہ باد، ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ حضرات پھر سن لیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب صعودی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن فتنوں کے بارے میں خبردار کیا، صحابہ کرام کی بے احترامی والا فتنہ، ان کا سب و شتم، یہ میں نے آخر میں بیان کیا ہے، اب اس کو میں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا فتنہ خوارج کا فتنہ، خوارج کا فتنہ۔ حضرات تیسرا فتنہ ہمیں بیان کرو گے؟ ہاں جی علماء کرام، تیسرا فتنہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث کا فتنہ۔ حضرات صحابہ کی بے احترامی کرنے والا فتنہ، خوارج کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، بدعت کا فتنہ۔ کس کا فتنہ؟ اب آپ کو یاد آ جانا چاہیے، ہاں بھائی کلمہ کا نبی علیہ السلام نے خبردار کیا، رائے کو دین بنا کر یفتون برائیہم، بخاری کی حدیث ہے، یضلون فیضلون۔ اب آئیے، جس بندے کے اندر 5 نشانیاں موجود ہیں وہ پکا ٹھٹھا کھڑا ہے، اس کا تعلق مرکزی مسلم لیگ سے ہو، جماعت الدعوہ سے ہو، جمعیت قربا سے ہو، جمعیت اہل حدیث سے ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہو، سندھ سے ہو، ہند سے ہو، جاپان سے ہو، امریکہ سے ہو، اختلاف بڑا ہے۔ اس کا تعلق عمران خان سے ہو، نواز شریف سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، اگر اس کے اندر 5 علامتیں موجود ہیں پھر اہل حدیث ہے۔ کہ اپنے آپ کو لکھ باری بھی اہل حدیث آکے
انہاں پنجاں نشانیاں دے وچوں کوئی ایک نشانی بھی دے اندر گھٹ ہوے او کھوتا کتا ڈنگر جائے ہو سکتا ہے کبھی بھی اہل حدیث ہو سکتا نہیں. وہ 5 نشانیاں سن لو. سب سے پہلی نشانی اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ توحید درست ہو. کیا درست ہو؟ اور بولو بھائی کیا درست ہو؟ عقیدہ توحید. اولادیں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ مصائب سے نجات دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تخت پہ بٹھانے والا تختوں سے ہٹا کے تخت دار پہ لٹکانے والا کون؟ نعرہ تکبیر مسلک حق کے حدیث نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمد نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ. اور میرے علی گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا ہو گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو مسلک حق کے حدیث نعرہ تکبیر. بھائی آج کل پولیس والے ایف آئی آر دیندے نے وچ نعرہ مارن والے دا بھی حضرات رانا شمشاد صاحب رحمت اللہ علیہ آج ان کا ایک جملہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں پھر کہہ دوں علی حجویری جب اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ پہلی علامت ہے توحید دے وچ کھوٹ ہو گئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے. یہ پہلی نشانی چور نہیں ہونی چاہیے. آج جیل کڈن پان والے بھی خبردار ہو جائے. چور دروازے تو اسا شرک داخل ہون دینا. حضرات دوسری بات علماء بیٹھے ہیں وقت مختصر ہے 2020 پیچھے ہے میں نے اس کو تیز کر دیا ہے. شیخ صاحب مسعود عالم حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعا ایک ایک لفظ موتی عطر لیکن اگے مجمع سے سارا کو دیجئے علم اتو ہی لنگتا جائے. ادھر کوئی اثر نہیں تھا کدھر اثر سٹیج پر اثر ادھر کوئی اثر. حضرات دوسری نشانی کیا ہے توجہ ہے. دوسری نشانی یہ ہے اہل حدیث وہ ہوتا ہے رسالت اور سنت کے اندر کھوٹ نہ ہو. رسالت اور سنت کے اندر کھوٹ نہ ہو. اہل حدیث نے اللہ کے نبی کو کس طرح مانا ہے؟ سن لو اللہ کے نبی بھی آنا ہے آپ کی بات بھی آنا ہے. اللہ کے نبی آخری ہے آپ کی بات بھی آخری ہے. پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں. اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. نماز بھی محمدی بولو نماز بھی عیدیں بھی اچھا کئی لوگ بلا کیا کہتے ہیں اہل حدیث نبی نور نہیں مان دے. اہل حدیث نبی دا میلاد نہیں مان دے. اب سن لو اہل حدیث یہ جہلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں آج سنو بھگو منڈی والوں اللہ کی قسم میں یہ علماء بیٹھے ہیں. اگر میری بات غلط ہو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے روک سکتا ہے کہ بھئی تو نے مسلک اہل حدیث کی ترجمانی نہیں کی. اہل حدیث نبی علیہ السلام کو صرف نور سے ہم صرف نور نہیں مانتے. ہم کیا مانتے ہیں؟ نور ہم مانتے ہیں. سارے بولو نور ہم اور مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہم نور مانتے ہیں پر کیسا نور مانتے ہیں ویسا یہ نہیں مانتے. یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اہل حدیث نے نور ایسا مانا ہے پوری کائنات کو نبی نے نور والا کر دیا ہے.
کوئی اشری چل سکتا ہے، ماتریدی چل سکتا ہے، جعفری چل سکتا ہے، حنفی چل سکتا ہے، ہم نور مانتے ہیں، نور کرنے والا مانتے ہیں، پر کیا نہیں مانتے ہم نور من نور اللہ نہیں، وڈ دے ٹک دے ایک ایک پور لا دے نہیں امرنا سا نور من نور اللہ۔ اے دیسی عقیدہ جڑا انڈیا پاکستان وچ بنے ہیں، فیصلہ آباد وچ بنے ہیں، اے دا نبی دے دین دے نال دور دور دا بھی تعلق مسئلہ میں نے حل کرنا ہے، پاویں پھر صدیہ جے کہ پاویں نہ صدیہ، لیکن گل میں ایسی کر کے جانی ہے، میرے مرن تو 100 سال بعد بھی کوئی ایک کیسٹ سنے، ویڈیو سنے، پیغام سنے کہ ان گل سمجھ آ کہتے ہیں نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، کہندے کہ نہیں کہندے؟ اور بولو، میں نے کوئی بات ایسی نہیں کہنی جو ہمارے بھائی نہ کہتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں واہی جڑے نبی دا شان بڑے بھرا جنہ سمجھتے ہیں، وہ شان نبی دا بڑے بھائی جنہ جڑا جاندا ہے، لکھ لعنت اس تے منہ کالا اس شیطان دا ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا میلاد ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، مصدر میمی ہے، اس کا معنی پیدائش ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ بولو، میلاد کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک کی پیدائش دوبارہ ہو سکتی ہے، پھر ہو سکتی ہے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، یہ کام ہو سکتا ہے۔ حضرات جس کا عقیدہ ہے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا کافر ہے، اور جو نبی کے میلاد کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اہل حدیث میلاد النبی کو مانتے ہیں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میلاد النبی کا منکر وہ بھی کافر، جو میلاد بار بار ہونے کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے۔ اہل حدیث آپ کی خوشی ایک دن کی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ سن، اہل حدیث کہتا ہے اللہ کے نبی کی خوشی، آنے کی خوشی، ولادت کی خوشی، سیرت کی خوشی، ایام کی خوشی، سنن کی خوشی، 23 سالہ دور نبوت اور رسالت کی خوشی، اگر ایک وہابی اس خوشی کے بغیر ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان اور مومن ہو سکتا نہیں۔ ایک دن کی خوشی نہیں، ساری زندگی کی خوشی۔ حضرات تیسری علامت اور نشانی کیا ہے؟ تیسری علامت اور نشانی کیا ہے؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کے تمام اہل بیت کا احترام کریں۔ کن کا احترام کریں؟ اور بولو کن کا؟ میں نے بتاتے جانا ہے، آپ نے جواب دیتے جانا ہے۔ نبی کی ساری بیویوں کا، مومنوں کی ماں کا کیا کرے؟ نبی کی ساری بیٹیوں کا کیا کرے؟ احترام کرے۔ نبی کے داماد سب کا احترام کرے۔ اور آئیے اللہ کے نبی کے گھرانے کا احترام ہے، خاندان نبوت کا احترام ہے، اور کیا بات ہے، نبی کے سارے صحابہ کا احترام ہے۔ خلافت راشدہ مانتا ہوں، تمام نبیوں کے بعد پہلا درجہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی کا ہے۔ جس طرح یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین شرف صحابیت میں محترم ہے، اللہ کی قسم ہے، اسی طرح حضرت معاویہ بھی محترم ہے۔ ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر کسی کے دل میں حضرت معاویہ کے بارے میں میل ہے، جہنم کا کتا ہے، پلید ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کھوتا کتا ڈنگر جاہل ہو سکتا ہے، لیکن کبھی حضرت معاویہ کی بے احترامی کرنے والا اہل حدیث ہو سکتا نہیں۔ یہ 3 نشانی، کتنی نشانی؟ پھر بولو کتنی؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ توحید۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ سنت و رسالت۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ احترام صحابہ۔ اب چوتھی نشانی کیا ہے؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اور لوگوں نوٹ کرو، اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اہل حدیث کتاب و سنت کا لمبردار ہے. کس کا لمبردار ہے؟ کتاب و سنت کا، قرآن کا، سنت کا لمبردار ہے. اور یہاں پر میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم جو اہل حدیث کا منہج ہے وہی منہج امام ابو حنیفہ کا تھا، وہی مالک کا تھا، وہی شافعی کا تھا. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا اگر کوئی بندہ کسی کے کھیت میں سے، کسی کے باغ میں سے پھل اتار کر کھا لیتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد پاس بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقطع یکفی سوائے. اگر کوئی بندہ کسی کے باغ بغیچے میں سے، کھیت میں سے کوئی پھل اتار کر کھا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقطع، لا تقطع، لا تقطع. ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا. اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمہ اللہ سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، مالک اس سوال کا جواب دے رہا ہے، میرے بیان کرتا مسئلے کو اپنایا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. رسول اللہ کی قبر منور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا کہ جو حدود حرم کی زمین ہے، مکانات ہیں، دکانات ہیں، یہ فروخت ہو سکتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے ہاں فروخت ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آئے تو جو سردار عبد المطلب کے نبی علیہ السلام کے ابائی گھر تھے وہ عقیل بن ابی طالب انہوں نے فروخت کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل نے تو ہمارے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا. اگر فروخت کرنا ناجائز حرام ہوتا تو اللہ کے نبی اس کاروبار، اس بیع کو، اس سودے کو معطل کر دیتے. اس حدیث سے معلوم ہوا حدود حرم کے اندر مکانوں کی، دکانات کی، زمین کی خرید و فروخت جائز ہے. پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حدثنی فلاں عن اکرمہ قال طاؤس لا یجوز، مجھ سے فلاں محدث نے بیان کیا، وہ اکرمہ سے بیان کرتے ہیں. اکرمہ کہتے ہیں طاؤس نے کہا ہے. حضرات، کوئی طاؤس عام شخصیت نہیں، بہت بلند پایا امام و محدث ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں. اور آپ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کی غیرت. انہوں نے فرمایا تیرا علاج ہے تجھے کوڑے مارے جائے، تجھے جیل میں ڈالا جائے جب تک تیرا دماغ درست نہ ہو جائے. میں تجھ سے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں، تو کہتا ہے فلان فلان فلان. حضرات، تو اہل حدیث وحی الہی کا علمبردار ہوتا ہے، قرآن اور سنت. آج یہاں کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کئی چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں. گگو منڈی کے اندر آج عمر صدیق اہل حدیث طالب علم یہ اعلان کر کے جا رہا ہے دنیا میں کوئی شخص، کوئی ماری کا لال ایسا آئے جو اہل حدیث کو کہہ دے کہ قرآن حدیث میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے ہم اپنی ماؤں کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں جب تک وہ چیزیں آپ کو قرآن اور حدیث سے نکال کر باہر نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے، دلیل نہ پیش کر. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. مجھ پر کئی سوال ہوئے تو ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. ایک شخص نے کہا کہ آپ مرغی کا انڈا کھاتے ہیں تو انڈا کھانے کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کریں. کیوں بھائی ہے آپ کے ذہن میں؟ خاموش ہے، حدیث ہے، آپ کو بھی آتی ہے، توجہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جمعہ کے دن جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ نہر کرنے کے برابر ہے. پھر آتا ہے ثواب کٹا کے بچہ کون دے برابر ہے. پھر آتا ہے بکرا اور چھترا کے برابر ہے. پھر آتا ہے مرغی کے برابر ہے. اور جو پھر آتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ انڈے کے برابر.
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرات اہل حدیث کی 5ویں نشانی 4 میں نے بیان کر دی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، احترام اہل بیت، احترام صحابہ ہے، اور 5 چوتھی جو دلیل نشانی وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کا نمبردار ہر وقت کرے قرآن و سنت۔ ذرا سارے باواز بلند بولے قرآن و سنت، پھر بولے قرآن و سنت، پھر بولے قرآن و سنت ہے۔ اور 5ویں اہل حدیث کی نشانی کیا ہے؟ اہل حدیث سلفی ہوتا ہے، عصری ہوتا ہے۔ آیت اور حدیث کا معنی ہم نے وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، جو ائمہ محدثین نے کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث سے 30 مطلب اور معنی نکالے ہیں۔ آج اہل حدیث اونچی آمین کہتے ہیں، ہم نے یہ معنی نہیں کیا محدثین نے باپ باندھا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں محدثین نے باپ باندھا ہے۔ آج اہل حدیث ایک فکر پڑھتے ہیں محدثین نے باپ باندھا ہے۔ آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس زمینی گڑھے کے اندر عذاب ہوتا ہے، محدثین نے باپ باندھا ہے۔ آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، خواب کے اندر نہیں ہوا، محدثین نے باپ باندھا ہے۔ آج اہل حدیث کہتے ہیں اللہ بائن الخلق مخلوق سے جدا ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش 7 آسمانوں پر ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں ہوا معکم اور دوسری آیت الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ استواء علی العرش کا معنی کس نے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، صحابہ کرام نے یہ معنی کیا۔ آج اہل حدیث کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ اما عائشہ ام المؤمنین نے کیا ہے۔ آج اہل حدیث کہتے ہیں سینہ بسینہ علم نہیں ہے، کس نے کہا ہے؟ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سے ملا، اللہ کے نبی پاؤں لگا گئے، اللہ کے نبی نے پیر لگا دیا، مبارک اپنا قدم لگا دیا، آپ کا ہاتھ قبر سے نکل آیا۔ صحابہ نے کہا ہے توفیہ، صحابہ نے کہا ہے ماتا، صحابہ نے کہا ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا۔ اور لوگوں 5 چیزوں کو نوٹ کر لو، کوئی کچھ بھی بن جائے، کوئی عمران کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی ابتسام کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی حافظ عبدالکریم کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی جمعیت قربا کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی انصار السنہ بن جائے، اگر 5 چیزیں اس کے اندر ہیں تو اہل حدیث ہے۔ اگر 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر نہیں ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، وہ کبھی اہل حدیث ہو سکتا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔